فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر وہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے میری طرف سے آپ کو اجازت ہے آپ چلی جائیں. اب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جب چند قدم آگے آتی ہیں تو آپ کے شوہر جو ہیں وہ آپ کو آواز دیتے ہیں زینب رک جاؤ. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو خوشی میں تھیں اب اچانک جب یہ حکم آتا ہے شوہر کی طرف سے کہ رک جاؤ تو آپ سمجھتی ہیں شاید ان کا ارادہ بدل چکا ہے. صحیح. وہ کہتی ہیں کہ اپنا ارادہ اور اپنا حکم سنانے سے پہلے میری عرض سن لیجئے کہ اگر آپ نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے، اگر آپ کا حکم یہ ہوگا کہ زینب تم نہیں جاؤ گی تو یہ حکم سننے سے پہلے کہیں میری جان نہ نکل جائے. تو وہ کہنے لگے کہ اے زینب میں تمہیں روکنا نہیں چاہتا بلکہ میں تو تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تو اپنے بھائی کے ساتھ جا رہی ہے اکیلی نہ جا بلکہ صاحبزادوں کو بھی ساتھ لے جا. اللہ اکبر. تو اب دیکھیے وہ ننھے منھے صاحبزادے جو ہیں عون و محمد رضی اللہ تعالی عنہما اگر وہ جنگ کے لیے جانا چاہتے تو آپ کے والد گرامی ہو سکتا ہے شفقت پدری کی وجہ سے چھوٹے بچوں کو ساتھ نہ جانے دیتے. صحیح. اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے لیے جا رہے ہیں تو اپنی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ساتھ نہ لے جاتے. صحیح. اپنے خانوادہ کو ساتھ نہ لے جاتے. آپ کا تو جنگ کرنے کا ارادہ ہی نہیں تھا. آپ تو صرف اور صرف ان خطوط کے پیش نظر جو اہل کوفہ کی طرف سے آپ کو لکھے گئے تھے آپ وہاں کا سفر فرما رہے تھے. اور یہ اہل کوفہ کون ہیں؟ یہ اہل کوفہ وہ ہیں کہ جو حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالی خلیفۃ المسلمین حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی آپ کے دور خلافت میں اطراف سے سمٹ کے کوفہ میں آ گئے تھے. صحیح. جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنا دارالخلافہ کوفہ کو مقرر فرمایا جبکہ اس سے پہلے دارالخلافہ جو تھا وہ مدینہ المنورہ تھا. صحیح. لیکن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ نے اپنا دارالخلافہ جو ہے وہ کوفہ کو متعین فرما دیا. اب آپ کوفہ میں تشریف لے آئے. آپ کے جو چاہنے والے تھے انہوں نے اطراف میں سے نکل کے یعنی مدینہ منورہ سے اس کے جو ارد گرد دیگر شہر قرب و جوار سے قرب و جوار سے سب علاقوں سے نکل کے وہ کوفہ میں آ گئے. آپ سے محبت کرنے والے جتنے بھی تھے وہ کوفہ میں آ گئے. اب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہوتا ہے اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پھر حضرت میں ایک چھوٹی سی جو ہے یہ بات بھی عرض کرتا جاؤں یقیناً لوگوں نے اس کو کچھ نہیں سمجھا اور لوگوں کو شاید اس کا پتہ بھی نہیں ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ پنجم ہے. صحیح. جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خلافت کا دور ارشاد فرمایا اس میں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آتے ہیں. پھر اس کے بعد جب آپ نے مفاہمت اختیار کی آپ نے خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دی. پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جو پہلے بھی بات گزر چکی ہے کہ یزید نے جس طرح سے بے راہ روی کا شکار ہو کے دین میں افتراق پیدا کر دیا تھا. صحیح. اور دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا تھا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی. اب ان کے خطوط آئے ان خطوط کی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کا سفر اختیار فرماتے ہیں. جنگ کے لیے نہیں یزید کے ساتھ جنگ کے لیے نہیں آپ آ رہے. اگر جنگ کے لیے آپ آتے تو اپنے خانوادہ کو ساتھ نہ لاتے اپنی بیوی بچوں کو ساتھ نہ لاتے اپنے اہل بیت کی جو بیبیاں تھیں پاک دامن بیبیاں تھیں کبھی بھی آپ ان کو ساتھ نہ لے کے آتے بلکہ آپ ایک لشکر جرار کے ساتھ آتے. جس طرح ایک بندہ جنگ کرنے کے لیے جاتا ہے بڑے کرر و خفر کے ساتھ جاتا ہے لیکن آپ تو بے سر و سامانی کے عالم میں آپ واقعہ کربلا کو پڑھ کے دیکھیں. میں تو کہتا ہوں کہ ایک مرتبہ اس امت کو پھر واقعہ کربلا پڑھنے کی ضرورت ہے. صحیح. کیوں
اس لیے کہ ہمیں اس کی حقیقت سے روشنائی حاصل ہو سکے، ہم آشنا ہو سکیں کہ اس میں حقیقت کیا تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس سفر میں۔ اس لیے کہ کل قیامت والے دن یہ لوگ اللہ کے حضور یہ نہ کہہ سکیں کہ یا اللہ ہم نے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تھا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن حسین نے ہماری بات نہیں مانی۔ اتمام حجت کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ سفر فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں کہ آپ رستے میں آتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت ہو چکی ہے۔ صحیح۔ تو لہذا یہ آگے کے واقعات ہیں، لیکن اس کے اسباب یہ ہیں بالخصوص صحیح کہ اہل کوفہ کی طرف سے خطوط آئے۔ صحیح۔ حضرت صاحب جس طرح حافظ صاحب نے کہا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، میں چاہوں گا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے متعلق تو آپ انشاءاللہ گفتگو فرمائیں گے ہی، ساتھ جب آپ حرمین شریفین سے نکل رہے تھے اس وقت جو گفتگو آپ کے اور صحابہ کرام کے درمیان جو ہوئی اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو ہو جائے، پھر انشاءاللہ مزید بات کو آگے بڑھائیں گے۔ جی، جس طرح مولانا محی الدین صاحب نے ارشاد فرمایا نا جی کہ کوفہ میں کون لوگ جمع تھے، تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا انتہائی تلخ تجربہ اور خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتہائی تلخ تجربہ ہو چکا تھا۔ اسی میں بات حضرت مسلم بن عقیل کی بھی آ جائے گی کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ اور مکہ آپ نے چھوڑنے کا فیصلہ کیا، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قدر عظیم ہے اس قدر مظلوم بھی ہے۔ صحیح۔ جس قدر آپ کی عظمت آسمان کی بلندیوں پہ جاتی ہے اسی قدر آپ مظلوم بھی ہیں کہ آپ سے نانا کا قرب چھڑوایا گیا، نانا کا روزہ چھڑوایا گیا، نانا کی مسجد چھڑوائی گئی، نانا کا مکہ چھڑوایا گیا، نانا کا شہر چھڑایا گیا، آپ کی جوتیاں سیدھی کرنے والے حضرات صحابہ اکرام جیسے رفیق دوست آپ سے چھڑوائے گئے۔ جس وقت مدینہ میں بیٹھ کر آپ نے یہ فیصلہ کیا، خطوط سارے صحابہ کو پتہ چل گیا کہ کوفہ والوں کے خطوط حضرت حسین کے پاس آ رہے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے کا فیصلہ کرنے لگے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا یہ آخری عمرہ تھا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے چل کر مکہ آئے۔ تو مکہ میں حضرت بڑی بڑی شخصیات موجود تھیں، حضرت عبداللہ ابن عمر تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق 3 روایتیں اپنی کتابوں میں بھی، تاریخ ابن خلدون میں بھی، تاریخ بغداد میں بھی اور دیگر کتابوں میں بھی یہ باتیں ملتی ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کے وقت میں مکہ کے صحن میں بیٹھ کر حضرت حسین کے پاؤں پکڑ کر منع فرمایا کہ آپ کوفہ مت جائیں۔ صحیح۔ دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی پکڑ کے کہا کہ آپ مت جائیں، اور جس وقت آپ مکہ چھوڑ کر مکہ سے حضرت حسین نکلنے لگے تو اس سواری کی مہار پکڑ کر، اونٹ کی مہار پکڑ کر حضرت عبداللہ ابن عباس کہنے لگے کہ اے حسین، کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بھائی کو شہید کرنے والا کون ہے؟ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا کون ہے؟ تمام یہ صحابہ اکرام جو مکہ اور مدینہ میں تھے، بات کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ کوئی صحابی ایسا نہیں تھا کہ جس نے آپ کو کوفہ جانے سے منع نہ کیا ہو۔ صحابہ اکرام نے یہاں تک کہا کہ آپ کی کوئی خدمت میں یہاں کمی ہے تو ہم اسے پورا کرنے کے لیے تیار ہیں، صحیح۔ آپ کی کوئی ضرورت ہے اسے پورا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ جو ان حضرات کے خطوط پڑھ کر خطوطوں کے ڈھیر لگ گئے، آپ کے پاس وفد آ رہے ہیں، وہاں کے لوگ آ رہے ہیں، ان لوگوں کے خطوط آ رہے ہیں، وہ آپ کی محبت کا دم بھر رہے ہیں، آپ ان خطوط پر جا رہے ہیں، ان خطوط میں اعتماد کا اظہار بھی کیا گیا، پھر آپ کو اس کے باوجود حضرت حسین مطمئن نہیں تھے۔ صحیح۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دل کے اطمینان کے لیے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو سفیر بنا کر وہاں بھیجا، صحیح۔ اور حضرت مسلم بن عقیل کا خط واپس رضی اللہ پہنچ چکا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہاں کے حالات بڑے اچھے ہیں۔ پہنچتے ہی 20 لاکھ بندوں نے میرے ہاتھ پر آپ کی بیعت کی ہے، لہٰذا آپ تشریف لے آئیں۔ اب یہ خط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس